بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دروازے پر رک گئے اور داخل نہیں ہوئے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تصویروں والا تکیہ کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن ان تصویروں کے بنانے والے لوگ عذاب دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا جو تم لوگوں نے تخلیق کیا ہے ان کو زندہ کرو، اور بے شک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ملائکہ رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر کتا یا جنبی ہو۔ ایک اور روایت میں ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آج کی رات مجھ سے ملاقات کریں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے بستر کے نیچے ایک کتے کا پلہ ہے۔ آپ مالی سماعد علیہ السلام نے فوراً اسے نکالنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے نکالا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک پر پانی لیا اور پلے کی جگہ پر چھڑک دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرمائی تو کہا کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور نہ تصویر والے گھر میں۔ اگلے دن صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ چھوٹے کھیت کی حفاظت کے لیے کتے کو بھی مارنے کا حکم دے دیا۔ البتہ بڑے کھیت کی حفاظت والے کتے کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ گزشتہ رات آپ کے پاس آیا تھا، پس میں اس لیے داخل نہیں ہوا کیونکہ دروازے پر مورتیاں بنی تھیں اور گھر میں تصویروں سے منقش پردے کا کپڑا تھا اور گھر میں کتا بھی تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود تصاویر کے تو سر کاٹنے کا حکم دے دیجئے تو وہ درخت کی طرح بے جان ہو جائیں گے، اور پردے کے بارے میں حکم دیں کہ اسے کاٹ دیا جائے، پس اس میں بیٹھنے کے لیے 2 مسند بیٹھنے کی گدیاں بنائی جائیں جو روندی جائیں گی، تو اس سے تصاویر کی تعظیم کا معنی باقی نہیں رہے گا، اور کتے کو باہر نکالنے کا حکم دے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ وہ کتا حضرت حسن یا حضرت حسین علیہ السلام کا تھا جو ان کے پلنگ کے نیچے تھا، پس اس کے بارے میں حکم دے دیا گیا تو اسے نکال دیا گیا۔ محترم ناظرین، مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ضرور ٹائپ کریں۔